وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء. اس کے بعد جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے متعلق جانے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے. جس سوال کو تھوڑا سا ضرورت پڑے گی اس کو خلاصے کے ساتھ بیان کریں گے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ عبادت تھا. عبادت کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور جو عبادت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. اب ہے ہمارا سبق ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا. زبان سے اقرار کرنا بہت ہی ضروری ہے. جب تک مسلمان، جب تک کوئی بھی کتنا بھی انسان ہو، جب تک وہ زبان سے اقرار نہ کرے تب تک وہ مسلمان نہیں ہے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کے بعد ہے دل سے یقین رکھنا. دل سے بھی اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا. کوئی بھی علامہ ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، جب تک اس کے دل میں یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ پر ایمان نہ ہو، اس کا ایمان مکمل کامل نہیں ہے. لہذا دل سے ایمان لانا، اللہ پر یقین رکھنا دل سے، تو اس کا ایمان مکمل ہے. اس کے بعد ہے اعضاء، جسم سے ایمان لانا. کس طرح سے؟ جیسے ہم عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ایسے جن میں ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے اس سے اعمال کرنا، یہ بھی ایمان ہے. ایمان میں یہ تین چیزیں ضروری ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اعمال یعنی ہمارے جسم جو ہے اس سے عمل کر کے ایمان کا تازہ کرنا، ایمان لانا، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو، اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہو تو اس کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہے. اس کے بعد ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. ہم سب مسلمان، ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کس طرح سے لاتے یہ ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا. ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب کس کو ہم کہیں گے ایمان مفصل؟ کس جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہے، ہم تک بھیجی ہے، نازل کی ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا. جیسے اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لانا یہ بھی بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اللہ پر ایمان نہ لائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان لانا یہ بھی بہت ضروری ہے. وکتبہ، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہے ان پر ایمان، ان پر چلنا نہیں ہے سوائے قرآن کریم. اللہ اور اس کے رسول کی جو کتاب ہے ان پر چلنا. ہماری شریعت وہ ہے، نہ کہ پرانی کتاب ہے، نہ کہ تورات، انجیل اور زبور، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور جو اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ان پر ایمان رکھنا ہے، لیکن ان پر ہمیں چلنا نہیں ہے. ہمیں صرف ان پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں بھی نازل کی ہے. ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان. جتنے بھی پیامبر آئے ہیں، جتنا بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ایک بھی پیغمبر، ایک بھی انبیاء علیہ السلام کو انکار کریں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لانا. جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. جو انکار آخرت کی دن کا کرتا ہے وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا. چاہے کیسی بھی تقدیر ہو، یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس میں جو تقدیر والا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو تقدیر کے مسئلے سے مطلب ایسی چیزیں ہوگی تو وہ پھر گمراہ ہو گئے. لہٰذا تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس میں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تقدیر رکھی ہے، ہاں تقدیر بدلتی ہے، دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اپنے لیے دعا کیا کرے. تقدیر بدلتی ہے لیکن تقدیر پر ایمان ہونا بہت ہی ضروری ہے. ایمان بالغیب کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے ایمان لایا. کس پر ایمان لایا؟ اللہ تعالیٰ پر. کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے؟ کیوں؟
ہم تک قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک حدیثیں پہنچائی، قرآن پہنچایا، سب کچھ، اور ہم نے ان پر ایمان لایا، اور اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، یعنی جو ہم تک نہ، جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو، جس طرح سے ہم کہیں گے وہ چیز جن کا کوئی شخص ادراک نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہتا ہے۔ یعنی ہمیں تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت بنائی ہوگی، کیا ہمارے ذہن میں ہے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے، آخرت کا دن کیسا ہوگا، قبر کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہے، یہ چیز ایسی چیزیں ہیں جن کا ایک انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، انسان سوچ میں ہی نہیں لا سکتا کہ آخرت کا منظر کیا ہوگا۔ ہاں اس کو بتایا گیا ایسا ایسا ہوگا، لیکن آنکھوں سے ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں۔ لیکن اس چیز پر ایمان لانا، کس کے کہنے پر؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیثیں دی، اس پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان نہ لائے وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر ایمان لانا ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا کامل ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا